اللہ 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 اللہ۔ تو صحیح مسلمانوں کی پہچان یہی ہے کہ وہ دنیا کو اپنی آخرت کے نجات کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اپنی دنیا کو ایسے جیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیا کے جینے کی برکت سے ان کی آخرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنوار دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے، اس کے حبیب کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ حاضرین کرام، جیسے ہی میلاد پاک کا مبارک مہینہ آتا ہے تو ہمارے دلوں میں حضور کی محبت کا جذبہ پھر سے موجزن ہو جاتا ہے، وہ احساسات پھر سے جاگ جاتے ہیں اور ہم حضور کی محبت میں اپنی گلی کوچوں کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں پر جھنڈیاں لگاتے ہیں، اپنی گلیوں میں رونقیں بھر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ رونقیں بھرنی چاہیے، جھنڈیاں بھی ضرور لگانی چاہیے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا حضور کے سچے عاشق ہونے کا کیا یہی حق ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ ہی حضور کی ولادت کی خوشی منائیں، حضور کے پیدا ہونے کی خوشی منائیں، میلاد کے موقع پر خوشیوں کا اظہار کرے؟ نہیں نہیں، بلکہ سچے مسلمان، سچے عاشق رسول کی پہچان یہ ہے کہ وہ ساری زندگی حضور کی میلاد مناتا رہتا ہے، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں حضور کی میلاد کی خوشیاں مناتا رہتا ہے، حضور کے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے حضور کی میلاد کی خوشیاں مناتا ہے، حضور کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہوئے میلاد کی خوشیاں مناتا ہے، اپنے اچھے اخلاق کو پیش کرتے ہوئے حضور کی میلاد کی خوشیاں مناتا ہے، جھوٹ سے بچتے ہوئے حضور کی میلاد کی خوشیاں مناتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچتے ہوئے حضور کی میلاد کی خوشیاں مناتا ہے۔ حقیقت میں میلاد کی خوشی منانے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو پاک و منزہ کرنے کی کوشش کریں، جھوٹ سے بچتے رہیں، غیبت سے بچتے رہیں، چغل خوری سے بچتے رہیں، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچتے رہیں، لوگوں کی حق تلفی کرنے سے بچتے رہیں، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچاتے رہیں۔ حقیقت میں یہی حضور کے سچے عاشق صادق ہونے کی پہچان ہے۔ حضرت محدث دکن نے میلاد نامے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مجنوں کے سامنے ایک کتا آ گیا تو مجنوں اس کتے کو دیکھ کر بڑا پیار کر رہا تھا، اس کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ارے تو ایک کتے سے محبت کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ میں کس وجہ سے اس کتے سے محبت کر رہا ہوں۔ اس کتے سے محبت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ لیلا کی گلی میں اس نے رات گزاری تھی، اس وجہ سے مجھے لیلا سے اتنی محبت ہے کہ جو کوئی بھی اس کے ہمراہ رہتا ہے یا اس کے محلے میں رہتا ہے یا اس کی گلی میں رہتا ہے تو وہ ہر شخص مجھے پیارا ہے، وہاں کا ہر جانور مجھے پیارا ہے، اسی لیے میں اس کتے سے محبت کر رہا ہوں۔ تو حاضرین کرام، اس مجنوں کی محبت سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہم بھی تو حضور سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، حضور کی محبت کا دم بھی ہم بھی بھرتے ہیں، نعرے بازی تو ہم بھی کرتے ہیں، نعرہ رسالت بھی ہم بھی بلند کرتے ہیں۔ کیا حقیقت میں ہم نے حضور کی غلامی کا حق ادا کیا ہے؟ ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں۔ ایک طرف تو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم حضور کے سچے عاشق ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم حضور کی محبت میں اپنے چہرے پر ذرا سے بال بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے چہروں پر داڑھی سجانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک طرف تو حضور سے محبت کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف نمازوں کی پابندی نہیں ہے۔ کیا یہ حضور سے محبت کرنے کا طریقہ ہے؟ ایک طرف تو حضور سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور دوسری طرف گالی گلوچ کر رہے ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، چھوٹے بڑوں کا ہمارے پاس کوئی ادب نہیں ہے، بڑوں کے ادب کا کوئی لحاظ نہیں ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا ہمارے پاس کوئی لحاظ نہیں ہے، اور پھر ہم ایک طرف حضور سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ حاضرین کرام، یہی وہ تمام چیزیں ہیں جن کی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت میں حضور کی میلاد منانے کا طریقہ یہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمیں بیان فرمائے ہیں، جو سنتیں ہمیں بیان فرمائی ہیں، اس پہ اپنے آپ کو رکھتے ہوئے، اپنی زندگیوں کو اس میں ڈھالتے ہوئے حضور کے سچے عاشق رسول بننے کی کوشش کریں۔ اس دنیا میں کئی ایسے لاتعداد گزرے ہیں کہ جنہوں نے
اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر ایسی ایسی محبت کی مثالیں پیش فرمائی ہیں کہ تاریخ عالم ان کی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں کہ کون اویس کہ جن کی ذات سے محبت کو تعبیر کیا گیا ہے، جو محبت کا مجسمہ بنا ہوا ہے۔ جب انہوں نے سنا کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو حضرت اویس قرنی نے اپنے منہ کے تمام دانتوں کو یہ سوچ کر توڑ دیا کہ شاید حضور کا یہ دندان مبارک شہید ہوا اور وہ میرے منہ میں موجود ہو تو یہ محبت کے اصول کے لیے گوارا نہیں ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آپ نے اپنے منہ کے تمام دانتوں کو آپ نے قربان کر دیا، حضور کی محبت کے لیے اسے شہید کر دیا۔ تو حقیقت میں محبت کرنے والا ایسا ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں کہ وہ بلال جو حضور کی محبت میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے، اس قدر مستغرق تھے کہ آپ پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، آپ کو گرم گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ایسا آپ کی جسم کی حالت ہو گئی تھی کہ جسم سے سارا گوشت گل گیا تھا، ساری چربی گل گئی تھی اور پیٹ کی ہڈی نظر آ رہی تھی، لیکن ایسے وقت میں بھی آپ حضور کی محبت کا دم بھر رہے ہیں، حضور کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو یہ محبت کرنے والوں کی پہچان ہوتی ہے، یہ محبت کرنے والوں کی نشانی ہوتی ہے۔ تو آج وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں میں وہی جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ صرف 12 تاریخ کو میلاد منا کر اپنے فریضے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ حقیقت میں ہمارا فریضہ یہی ہے، ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی مناتے رہیں۔ جس آقا نے ہمارے لیے طائف کے بازار میں اپنے آپ کو، اپنے جسم مبارک کو خون سے لہو لہان کر دیا، آپ کے جسم اتھر پر پتھر برسائے گئے، جس آقا نے ہمارے لیے جنگ احد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دندان مبارک کو شہید کیا گیا، تو اس آقا نے ہمارے لیے بہت ساری قربانیاں پیش کی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، ہم ان کے غلام ہونے کے ناطے ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم حضور کے ذات کے لیے اپنے جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اپنی گردنوں کو کٹانا ضروری نہیں ہے، بلکہ حضور کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنا یہی حقیقت میں ایک ایمان والے کی، ایک سچے عاشق رسول کی پہچان یہی ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا کہ محمد کی الفت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے، محمد محمد پکارا کروں میں، محمد محمد پکارا کروں میں، یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں، یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں۔ تو حاضرین کرام، ان تمام باتوں کے بتلانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم بھی صراط مستقیم پر چلیں اور ایسا چلیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اس راستے کو اپنائیں جو راستہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، اپنے گھروں میں محبت بھرا ماحول بنانے کی کوشش کریں، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائیں، چھوٹوں سے کے ساتھ رحم کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں، بڑوں کا ادب و لحاظ کرتے ہوئے آپ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ تو یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں پیغام ملتا ہے۔ اور کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے کہ لقد جاءکم رسول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات مبارکہ کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے، ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات کو بنا دیا ہے۔ تو حاضرین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، شریعت مطہرہ کے حدود میں رہتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں، اپنے اخلاق کو سنواریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اور آج وقت کا تقاضا یہی ہے کہ آج مسلمانوں کے اخلاق بہت بگڑ چکے ہیں۔ مسلم معاشرے کی حالت یہ ہے کہ لوگ مسلمان کے نام سے چڑھ رہے ہیں، مسلمان کے اخلاق کو دیکھ کر چڑھ رہے ہیں۔ ایک وہ دور بھی تھا کہ جب مسلمانوں کا نام سنا جاتا تھا، جب لوگوں کے زبان پر مسلمانوں کا نام آتا تھا تو چہرے پر مسکراہٹیں آ جایا کرتی تھی، مسلمانوں کے اخلاق یاد آ جایا کرتے تھے، مسلمانوں کا اچھا کردار یاد آ جایا کرتا تھا۔ آج
آج اس کے برخلاف مسلمانوں کی حالتیں یہ ہیں کہ جب مسلمان کا نام لیا جاتا ہے تو پہلے نمبر پر لوگ کہتے ہیں کہ ارے مسلمان بہت جھوٹ بولتے ہیں، بہت دھوکے بازی کرتے ہیں، بہت بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، ارے ان کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج حقیقت میں ہم مسلمانوں کی یہی حالت ہو گئی ہے، آج ہمارا کردار ایسا ہی ہو گیا ہے۔ ایسا کردار بناؤ کہ جس سے اپنے تو اپنے پرائے بھی محبت کرنے والے ہو جائیں، اپنے تو اپنے پرائے بھی اپنے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایسا کردار بنانے کی کوشش کرو، اور وہ کردار اسی وقت بن سکتا ہے جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہو جائیں گے، حضور کے بتلائے ہوئے راستوں پر چلنے والے ہو جائیں گے۔ اور زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اور بہترین راستہ یہی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر رزق حلال کھانے کی کوشش کریں، حلال کمانے کی کوشش کریں۔ لوگوں کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، غیبت اور چغلی کر برائیاں بیان کرتے ہوئے، بد اخلاقی کرتے ہوئے، ظلم و زیادتی کرتے ہوئے مال کمانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اچھے ذرائع کو اپنائیں، اچھے راستے کو اپنائیں اور رزق حلال کھانے کی کوشش کریں۔ دوسرا، اپنی زندگی کو اگر کامیاب کرنا ہے تو اس کا بہترین اصول یہی ہے کہ پہلے نمبر پر رزق حلال کھائیں، حلال کمائی کی کوشش کریں۔ دوسرے نمبر پر 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ جو بندہ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنا سر جھکاتا ہے تو پھر ساری دنیا اس کے قدموں میں آ کر گر جاتی ہے، اور جو خدا کے سامنے سر نہیں جھکاتا، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی جبین نیاز کو خم نہیں کرتا، تو پھر اسے دنیا والوں کے سامنے اپنا سر جھکانا پڑتا ہے، لوگوں کے سامنے جا کر اپنی ضروریات بیان کرنی پڑتی ہے، اپنی حاجتیں لوگوں سے مانگنی پڑتی ہے۔ جو خدا کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو خم کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اس کی ساری ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر پیارے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے کثرت سے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 500 مرتبہ درود شریف کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو کبھی محتاج ہونے نہیں دیتے، کسی کے سامنے حاجت بیان کرنے والا نہیں کرنے دیتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کی ساری ضروریات کا اللہ تبارک و تعالی انتظام فرما دیتے ہیں۔ ارے یہاں تک خوشخبری پیارے آقا نے دے دی ہے کہ جو کوئی روزانہ 1000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی کہ جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے مرنے سے پہلے جنت میں اپنے محل کو نہیں دیکھ لے گا، جنت میں اپنے پیلس کو نہیں دیکھ لے گا، اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی۔ یہ انعام ہے درود شریف پڑھنے والوں کے لیے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم استغفار کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کریں، روزانہ استغفار کو اپنانے کی کوشش کریں۔ استغفار ایک ایسی نعمت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت یعقوب سے کہا کہ وہ بالاسحار ہم یستغفرون، کہ آپ رات میں اٹھ کر استغفار کیا کریں۔ جب حضور مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ محبوب آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ تو حاضرین کرام، اگر ہم اپنی زندگی میں یہ اعمال کو اپنا لیں گے، ان اصول کو اپنا لیں گے، رزق حلال کو اپنائیں گے، قرآن کی تلاوت کو اپنائیں گے، نماز کی پابندی کو اپنائیں گے، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانوں کو اپنائیں گے، استغفار کو اپنا لیں گے، یہ 5 چیزیں اگر اپنی زندگی میں ہم پیدا کر لیں گے تو یقین جانیں کہ ہمیں کامیاب ہونے سے کوئی طاقت نہیں رو پائے گی، ہمیں کامیاب کامران ہونے سے دنیا کی کوئی طاقتیں ہمارے سامنے آ کر کھڑی نہیں ہو پائیں گی، ہماری آنکھ سے آنکھ ملا کر نہیں دیکھ پائیں گے۔ آج جو مسلمان جو پیچھے چلے جا رہے ہیں، ہر طرف مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ اور اس کے حبیب کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، اللہ اور اس کے حبیب پاک کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے۔ تو الغرض حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنانے کی کوشش کریں، اور میلاد پاک کی حقیقت میں خوشی منانے کا طریقہ یہی ہے کہ حضور کے بتلا ہوئے راستے پر چلیں، ساری زندگی حضور کی سنتوں پر اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں، تب کہیں جا کر
ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی بھی حاصل ہو سکتی ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی ہمیں مل سکتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں سچا عاشق رسول بنا دے اور ساری زندگی حضور کی میلاد منانے والا بنائے، صحیح طور پر حضور کی میلاد کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔